بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توحید کے ذکر کرنے کے بعد ہم شرک کو پڑھیں گے، چونکہ توحید کی زیادہ وضاحت شرک کو سمجھنے سے ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ الاشیاء تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اور توحید کی ضد وہ ہے شرک۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کو برابر ماننا، شریک کرنا۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور افعال وغیرہ میں کسی مخلوق کو، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، گدھا ہو، بزرگ ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، جیسے حجر، شجر، نار، آگ، سورج، بت، قبر، چاند، ستارے وغیرہ، ان کو اللہ کا شریک اور حصہ دار ٹھہرانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ شرک کے متعلق فوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ فوز الکبیر میں تعریف کرتے ہیں الفوز الکبیر، فرمایا والشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیء من الصفات المختصة به۔ الشرک اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے کوئی بھی صفت غیر اللہ کے لیے ثابت کی جائے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ کہ جو اللہ کے خاص صفات ہیں، ان صفات کو مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصہ دار بنایا جائے، کسی اور کو شریک بنایا جائے، اسے شرک کہتے ہیں۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں المشرک من عبد مع اللہ غیرہ، مشرک تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرے، اللہ کی بھی بندگی کرے، اوروں کی بھی بندگی کرے، اللہ کو بھی پکارے، اوروں کو بھی پکارے، اللہ کو بھی عالم الغیب سمجھے، اوروں کو بھی عالم الغیب سمجھے، اللہ کو بھی کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر داتا سمجھے، اوروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر سمجھے، تو یہ شرک ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ مشرک کہ کوئی آدمی اپنے عقیدے، اپنے گمان میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر بنائے، یا اللہ کے صفات کسی اور کے لیے ثابت کرے،
یہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور مشرک کے لیے قرآن مجید کا قانون یہ ہے کہ یہ دائمی جہنمی ہوگا۔ جو آدمی شرک کرتا ہے قرآن مجید اس کے متعلق فرماتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تحقیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور شرک کو قرآن مجید میں بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا تھا تو اس میں ایک نصیحت وہ شرک سے بچنے کا تھا کہ میرے بیٹے شرک سے بچنا، شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، شرک سے بچنا، شرک میں مبتلا نہ ہونا۔ ایسے نہ ہو کہ تو شرک میں مبتلا ہو جائے اور دائمی عذاب کا مستحق بن جائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے۔ شرک سے بچنے کا حکم لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مشرک کے لیے دائمی جہنم، اور جو شرک کی حالت میں دنیا سے گیا وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کو نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ، لِمَن یشاء، جس کو چاہے۔ شرک کے علاوہ گناہ ہو، خواہ وہ بڑا ہو، کبھی کبھی بغیر توبے کے بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو مشرک کی بخشش نہیں، مشرک کا انجام برا ہوگا، اور مشرک کے لیے ہمیشہ جہنم اور ہمیشہ سزائیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کی سمجھ اور توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا